الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فاستفتہم لربک البنات ولہم البنون ام خلقنا الملائکۃ اناثا وهم شاہدون الا انہم من افکہم لیقولون ولد اللہ وانہم لکاذبون اصطفی البنات علی البنین ما لکم کیف تحکمون افلا تذکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ پس آپ ان کفار مکہ سے پوچھئے، کیا آپ کے رب کے لیے بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے ہیں؟ کیا ہم نے فرشتوں کو عورتیں بنا کر پیدا کیا تو اس وقت موقع پر حاضر تھے؟ سن لو، وہ لوگ یقیناً اپنے بہتان تراشی سے یہ بات کرتے ہیں کہ اللہ نے اولاد جنی، اور بے شک یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ کیا اس نے بیٹوں کے مقابلے میں بیٹیوں کو پسند فرمایا ہے؟ یہاں پر کفار مکہ کی ذہنیت کی زبان میں انہی کے عقیدے کا رد کیا جا رہا ہے۔ فرمایا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم کیسا انصاف کرتے ہو؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام، آمین یا رب العالمین۔ نہایت ہی قابل احترام میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے سورہ صافات جو کہ 23ویں پارے میں ہے، اس کی آیت نمبر 149 سے لے کر 155 تک کی آیات کو تلاوت کیا ہے اور ترجمہ پیش کیا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی ذات نے، یعنی کہ اس سے پہلی جو آیات تھیں جو ہم نے کل کور کی ہیں، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے گزشتہ نبیوں اور رسولوں کے قصص اور ان واقعات کا ذکر فرمایا تھا۔ تو ذکر فرمانے کا مطلب یہ تھا کہ مشرکین کو معلوم ہو جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی توحید کا پیغام پہنچایا ہے، یہ کوئی نئی اور انوکھی بات نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کے رسول آتے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی توحید کو بیان کرتے رہے ہیں، اور تم جو میری رسالت کی تکذیب کر رہے ہو، یہ بھی کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہمیشہ سے مشرکین رسولوں کی تکذیب کرتے رہے ہیں، یعنی کہ ان کو جھٹلاتے رہے ہیں، اور ان آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے پھر مشرکین مکہ کے باطل نظریات اور غلط اقوال کا رد فرمایا۔ وہ اللہ سبحانہ کے لیے اولاد کو ثابت کرتے تھے، اور اولاد بھی لڑکیاں یعنی کہ مؤنث ثابت کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس الزام میں جو جہینہ، خزاعہ، بنو ملیح، بنو سلمہ، عبد الدار، یہ جو تھے نا، یہ سرفرست تھے، یہ زیادہ شامل تھے۔ ان کفار مکہ کا یہ عقیدہ تھا کہ جو فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا، پس آپ ان سے پوچھئے کہ آپ کے رب کے لیے تو بیٹیاں ہوں اور ان کے لیے بیٹے ہوں۔ یہ کس قدر قابل افسوس اور قابل مذمت بات ہے کہ کفار اپنے لیے بیٹیوں کو ناپسند کرتے تھے، بلکہ بیٹیوں کو باعث عار سمجھتے تھے، اور بعض شکیل قلب جو بیٹی ہوتے تھے وہ بیٹی کو پیدا ہوتے ہی اس کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں سے ان کی نفرت کا حال بیان فرمایا ہے۔ سورہ نحل میں بھی اس کا یعنی کہ ذکر آتا ہے، آیت نمبر 58 اور 59 میں فرمایا کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اور جب ان میں سے کسی ایک کو بیٹی کی پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو سارا دن ان کا منہ سیاہ اور غصے سے بھرا رہتا ہے۔ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ وہ اس بشارت کو برا سمجھنے کی وجہ سے لوگوں سے یعنی کہ چھپتا پھرتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ ذلت اٹھا کر اس بیٹی کو رکھ لے یا اس کو مٹی میں دبا دے۔ سنو، وہ بہت برا فیصلہ کرتے ہیں۔ تو پھر یہ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ بیٹی کا وجود ان کے لیے اس قدر برا اور باعث عار اور نفرت انگیز ہے۔ اس کے باوجود وہ بیٹیوں کے وجود کی اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کرتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا
आलाकुमुज़ ज़करु व लहुल उन्सा तिल्का इज़ा किस्मतुन दीज़ा। सूरह नजम की आयत नंबर 21 और 22 में आता है, क्या तुम्हारे लिए बेटा होना चाहिए और अल्लाह के लिए बेटी, फिर तो ये बहुत जालिमाना तकसीम है। तो कुफार ने जो कहा कि फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं, उनकी उस खबर के सादिक होने की तीन जो थी वजूद हो सकती हैं ना, तीन वजूह हो सकती हैं। उन्होंने फरिश्तों की तख्लीक के अमल का मुशाहिदा किया था, यानी कि जब अल्लाह पाक ने फरिश्तों को की तख्लीक की, क्या उस वक़्त वो उस अमल को देख रहे थे कि अल्लाह ताला ने किस अमल के ज़रिए फरिश्ते पैदा किए हैं, और उनको किस मुखबर या किसी मुखबर जो है, किसी सादिक सच बोलने वाला जो मुखबर है, खबर उसने खबर दी है कि फरिश्ते अल्लाह ताला की बेटियां हैं नाउज़ बिल्लाह, और उनके पास उस पर कोई नकली दलील और शहादत थी, और ये तीनों वजूह जो हैं साबित नहीं है। तो मालूम हुआ कि कुफार का ये कौल गलत और बातिल है कि फरिश्ते अल्लाह ताला की बेटियां हैं। उन्होंने फरिश्ते की तख्लीक के अमल का मुशाहिदा नहीं किया। इसके मतलब अल्लाह ने फरमाया कि क्या जब हमने फरिश्तों को मुअन्नस बनाया था उस वक़्त ये मौजूद थे? सूरह साफ़ात की आयत नंबर 150 में हमने पढ़ा, और सूरह ज़ुख़रुफ़ में इसका ज़िक्र आता है, आयत नंबर 19 है, वजअलुल मलाइकतल्लज़ीना हुम इबादुर रहमानि इनासा अशहिदु खल्क़हुम सनक्तबु शहादतुहुम व युसअलून। फरिश्ते जो रहमान की इबादत करने वाले हैं, उनको उन्होंने औरतें करार दे दिया। क्या उन्होंने उनके अमल की तख्लीक का मुशाहिदा किया था? अन करीब उनकी ये शहादत लिख ली जाएगी और इनसे उनकी बाज पुरस की जाएगी, यानी कि उनसे पूछ गिछ की जाएगी। बाज पुरस का मतलब होता है पूछना, बात की जाए, पूछा जाएगा, सवाल किया जाएगा। और दूसरी सूरत यह है कि उनको किसी मुखबर सादिक ने ये खबर दी है कि अल्लाह ताला की औलाद है और वो बेटियां हैं। अल्लाह ताला ने इसके मतलब फरमाया, सुनो वो अपनी इफ्तरा परदाजी से ज़रूर कहते हैं अल्लाह के यहाँ औलाद हुई और बेशक वो ज़रूर झूठे हैं। अस्तग़फिरुल्लाह, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। क्या उसने बेटों की बनिस्बत बेटियों को इख्तियार किया? इसी तरह अल्लाह ताला ने एक और आया मुबारका सूरह बनी इसराइल की आयत 40 में फरमाया कि आफा अस्फाकुम रब्बुकुम बिलबनीना वत्तखज़ मिनल मलाइकति इनासा इन्नकुम लतक़ूलून क़ौलन अज़ीमा। क्या तुम्हारे रब ने बेटियों के लिए तुमको मुंतखब कर लिया और खुद अपने लिए फरिश्तों को बेटियां बना लिया? बेशक तुम बहुत संगीन बात कह रहे हो। आप देखिए आयत नंबर जो 151 में और 154 तक देखिए कि इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुमको क्या हो गया है, तुम कैसी खबर दे रहे हो। तो तीसरी सूरत ये थी कि इनके पास कोई वाज़ेह दलील होती कि फरिश्ते अल्लाह ताला की बेटियां हैं, और वो है नहीं। तो मालूम हो गया कि इनका कौल बिल्कुल गलत और अमर बिल्कुल बातिल है। तो इसलिए फरमाया कि क्या तुम समझते नहीं, या तुम्हारे पास इसकी कोई वाज़ेह दलील है, तुम अपनी किताब ले आओ अगर तुम सच्चे हो। अब देखिए जो सूरह आगे से 50 जो 5 थी, वहाँ से लेके 57 तक देखिए। 55 में फरमाया अफला तज़क्करून, क्या तुम गौर नहीं करते? अम लकुम सुल्तानुम मुबीन, क्या तुम्हारे पास अपनी फ़िक्र व नज़रिए पर कोई वाज़ेह दलील है? फ़ातू बिकिताबिकुम इन कुंतुम सादिकीन, तुम अपनी किताब पेश करो अगर तुम सच्चे हो, दलाइल लेकर आओ। दलाइल से बात करनी चाहिए ना, दलाइल हों। अब अक्सर मुफस्सिरीन ने कहा है कि मुशरिकीन ने ये कहा कि फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं, और इस तरह उन्होंने अल्लाह ताला और फरिश्तों के दरमियान नस्बी रिश्ता कायम कर दिया। और फरिश्ते भी जिन्नात हैं, क्योंकि जिन का माना है मस्तूर, यानी कि मख्फी होना, छुपा हुआ होना। तो अल्लाह और फरिश्तों के दरमियान नस्बी रिश्ता कहना दरअसल अल्लाह और जिन्नात के दरमियान नस्बी रिश्ता कहना है। आप देखिए यहाँ पर जो है मुजाहिद कहते हैं इसी तफसीर में कि कुफार कुरैश ने यह कहा कि फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं, नौज़ बिल्लाह। तो जब ये कहा गया तो उस वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने उनसे कहा, फिर फरिश्तों की माएँ कौन हैं? यानी कि जब कुफार कुरैश ने सवाल किया, जब कुफार कुरैश ने ये कहा कि अल्लाह की बेटियां जो हैं, फरिश्ते जो हैं वो अल्लाह की बेटियां हैं, तो उस वक्त फिर सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने सवाल किया कि उनकी फिर माएँ कहाँ हैं? आप उस वक्त उनके जवाब में, यानी कि जो सवाल किया गया था, उसके जवाब में कुफार कुरैश ने कहा कि उन्होंने कहा कि बड़ी-बड़ी जिन्नात यानी सरदारनियाँ उनकी माएँ हैं, नाउज़ बिल्लाह। गोया उन मुअन्नस जिन्नात को उन्होंने अल्लाह ताला की बीवियाँ बना दिया, अस्तग़फिरुल्लाह। लेकिन इस पर भी ये अश्काल है कि बीवियों को नसब नहीं कहा जाता। तो कतादा कहते हैं कि यहूद कहते थे कि अल्लाह ताला ने जिन्नात से निकाह किया और उन जिन्नात से फरिश्ते पैदा हुए, अस्तग़फिरुल्लाह। इस पर यह भी इतराज़ है कि बीवियों को नसब नहीं कहा जाता। इस पर हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह के दुश्मन ये कहते थे कि अल्लाह ताला और इबलीस दोनों नस्बन भाई हैं, नाउज़ बिल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह।
اللہ تعالیٰ خیر کریم ہے، وہ صرف خیر کے کام کرتا ہے، اور جو ابلیس ہے وہ شر خسیس ہے، وہ صرف برے کام کرتا ہے۔ جیسے کہ جو مجوسی ہیں یزداں اور جو اہرمن ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں، یعنی کہ یہ بھی یہی کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے اور جنات کے درمیان نسب کا قول کا یہی صحیح محمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حالانکہ جنات کو علم ہے کہ وہ ضرور عذاب پر پیش کیے جائیں گے، تو اس میں کفار کے قول کا رد ہے، کیونکہ اگر جنات اللہ تعالیٰ کی قرابت دار اور اس کے نسبی رشتہ دار ہوتے تو ان کو عذاب پر کیوں پیش کیا جاتا۔ ایسے ہی جو آیت نمبر 58 59 وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، اور انہوں نے اللہ اور جنات کے درمیان بھی نسبی رشتے مقرر کر رکھے ہیں، حالانکہ جنات کو معلوم ہے کہ وہ ابھی بھی اللہ کے حضور یقیناً پیش کیے جائیں گے۔ سبحان اللہ عما یصفون الا عباد اللہ المخلصین، اللہ ان باتوں سے پاک ہے جو بیان کرتے ہیں، مگر اللہ کے چنیدہ و برگزیدہ بندے ان باتوں سے مستثنا ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں یہ جو آیہ مبارکہ ہے، اس آیہ مبارکہ میں اہل سنت والجماعت کے اس موقف کی دلیل ہے کہ شیطان کسی کو گمراہ نہیں کر سکتا، اور ہدایت اور گمراہی دونوں فعلوں کا خالق اللہ عز و جل ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ازل میں جس شخص کے متعلق یہ علم تھا کہ وہ ایمان اور تقوی کو اختیار کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایمان اور تقوی کو پیدا کر دیا، اور جس کے متعلق اس کو علم تھا کہ وہ کفر اور گمراہی کو اختیار کرے گا، اس کے لیے اس نے کفر اور گمراہی کو پیدا کر دیا۔ تو خلاصہ کیا ہوا؟ خلاصہ یہ ہے کہ جس کے متعلق ازل میں دوزخی لکھ دیا گیا وہی گمراہ ہوتا ہے۔ شیطان کسی شر اور گمراہی کو پیدا نہیں کر سکتا۔ ہر شخص کا سعید اور شقی ہونا، یعنی کہ خوش بخت اور بدبخت ہونا، اصل میں مقدور ہو چکا ہے۔ اللہ کا ازلی علم میں ہے کہ کون سا بندہ کون سے عمل کرنے والا ہے۔ تو اس میں یہ دلالت ہے کہ انسان کا شقی یا سعید ہونا یا جنتی اور دوزخی ہونا ازل میں مقدور ہو چکا ہے۔ اس پہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صادق اور مصدوق ہیں۔ تم میں سے کسی ایک کی تخلیق اس کی ماں کے پیٹ میں 40 دن تک جمع کی جاتی ہے، پھر 40 دن بعد وہ جمع ہوا خون بن جاتا ہے، پھر 40 دن بعد وہ گوشت کا ٹکڑا بن جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو اس میں روح پھونک دیتا ہے، اور اس کو 4 کلمات لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ وہ اس کا رزق، اس کی مدت حیات، اس کے اعمال، اس کا شقی یا سعید یعنی کہ بدبخت اور خوش نصیب ہونا، خوش بخت ہونا لکھ دیا جاتا ہے۔ تو پس اس ذات کی قسم جس کے سوا اور کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، بے شک تم میں سے ایک شخص اہل جنت کے عمل کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک ذرا کہتے ہیں 1.5 فٹ کو، یعنی کہ 1.5 فٹ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اور اس پر کتاب یعنی کہ تقدیر غالب آ جاتی ہے، پس وہ اہل نار کا عمل کرتا ہے اور نار میں داخل ہو جاتا ہے، اور تم میں سے کوئی شخص اہل نار کے عمل کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اس کے اور نار کے درمیان ایک ذرا رہ جاتا ہے، پھر اس پر کتاب یعنی تقدیر غالب آ جاتی ہے، پس وہ اہل جنت کے عمل کرتا ہے اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ صحیح مسلم، صحیح بخاری، سنن ترمذی، سنن نسائی میں یہ حدیث مبارکہ رقم کی گئی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہمیشہ اعمال صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب ہمارا آخری وقت آئے تب بھی ہم ایمان پر یعنی کہ قائم ہوں، کھڑے ہوں۔ اللہ پاک ہمیں ایمان پر استقامت نصیب فرمائے اور ہم سے جنتیوں والے عمل کرا دے۔ اللہ پاک اپنی رحمت سے بخش لے، آمین۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک جنازے کے سلسلے میں بقیع الغرقد میں بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے پاس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ گئے، ہم بھی آپ کے پاس بیٹھ گئے۔ آپ کے پاس ایک تنکا تھا، آپ نے سر جھکا لیا اور آپ نے اس تنکے سے زمین کوریدنے لگے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص بھی سانس لینے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت یا دوزخ میں ایک مقام لکھ دیا ہے، اور اس کا شقی ہونا یا سعید ہونا بھی لکھ دیا گیا ہے، یعنی کہ خوش بخت ہونا اور بدبخت ہونا، بد نصیب ہونا لکھ دیا گیا ہے۔ تو ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اس لکھے ہوئے پر ٹھہر نہ جائیں اور عمل کرنا چھوڑ نہ دیں، یعنی کہ سوال کیا۔
تو آپ نے فرمایا جو شخص اہل سعادت میں سے ہے وہ اہل سعادت کے عمل کرتا رہے گا، یعنی کہ جو جنتیوں میں سے ہے، جو خوش نصیب ہے، وہ خوش نصیبی والے عمل کرے گا، اور جو شخص اہل شقاوت میں سے ہے وہ اہل شقاوت کے عمل کرتا رہے گا۔ آپ نے فرمایا تم عمل کرتے رہو، تم میں سے ہر شخص کے لیے عمل کرنا آسان کر دیا گیا ہے۔ جو اہل سعادت ہیں یعنی خوش بخت ہیں، خوش نصیب ہیں، ان کے لیے اہل سعادت کے اعمال آسان کر دیے گئے ہیں، اور جو اہل شقاوت ہیں ان کے لیے اہل شقاوت کے اعمال آسان کر دیے گئے ہیں۔ پھر آپ نے ان آیات کی تلاوت کی، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى۔ 30واں پارہ ہے سورہ لیل کی 5 آیتیں ہیں، آیت نمبر 5 سے 10 تک کی میں تلاوت کی ہے۔ فرمایا رہا وہ شخص جس نے اللہ کی راہ میں دیا اور وہ اللہ سے ڈرا اور اس نے نیک باتوں کی تصدیق کی تو ہم اس کے لیے آسان راستے کو سہل بنا دیں گے، اور رہا وہ شخص جس نے بخل کیا اور بے پرواہی کی اور نیک باتوں کی تکذیب کی تو ہم اس کے لیے تنگی اور مشکل کے راستے مہیا کر دیں گے۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم، صحیح بخاری، سنن ابو داؤد، سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ اور سنن کبریٰ میں موجود ہے۔ الحمدللہ اب یعنی کہ جو انسان جس راستے پر چلنا چاہتا ہے اللہ پاک اس کے لیے وہ راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ یعنی کہ حدیث مبارکہ میں بھی آپ نے یہی مجھ سے سنا، اور ابھی قرآن پاک کی آیات کے حوالے سے بھی یہی سنا کہ اللہ پاک یعنی کہ جو بندہ جس چیز پر چلنا چاہتا ہے اللہ اس کے لیے وہ راستہ آسان کرتا ہے۔ اب دیکھو علامہ بدر الدین محمود بن احمد عینی حنفی اس حدیث مبارکہ کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ جب ازل میں انسان کا سعید یا شقی ہونا مقدر ہو چکا ہے اور انسان اس لکھی ہوئی تقدیر کے موافق ہی عمل کرتا ہے تو پھر دنیا میں نیک عمل کی تحسین اور آخرت میں اس پر اجر و ثواب کیوں ہوتا ہے نا؟ یہ آتا ہے جب اللہ نے ہی شر اور خیر کو پیدا کیا ہے اور اللہ ہی اس کا خالق بھی ہے اور اس کے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے، جنت دوزخ بھی اس کے حکم سے ہے، بد نصیبی خوش نصیبی بھی اسی کے حکم سے ہی ہے سب کچھ، تو پھر ہم عمل کرنا چھوڑ ہی دیں جو صحابہ نے کیا تھا، اور کہا کہ بھی یہ جو ہے دنیا میں نیک عمل کی تحسین اور آخرت میں اس کا اجر و ثواب پھر کیوں ملتا ہے؟ اسی طرح دنیا میں برے کاموں کی مذمت اور آخرت میں اس پر عذاب کیوں ہوتا ہے؟ اس کا جواب دیا گیا ہے کہ اچھے اور برے کاموں پر انسان کی تحسین یا مذمت اس وجہ سے نہیں کی جاتی کہ وہ ان کاموں کا فاعل ہے، ان کاموں کا کرنے والا ہے، بلکہ اس وجہ سے کی جاتی ہے کہ وہ ان کاموں کا محل ہے اور اشاعرہ ہے جو بندے کے کسب کے قائل ہیں ان کی بھی اس سے یہی مراد ہے کہ ان کاموں کا محل ہے۔ جیسے حسین آدمی کی تعریف کی جاتی ہے کیونکہ وہ حسن کا محل ہے، اور بد شکل آدمی کی مذمت کی جاتی ہے کیونکہ وہ بدصورتی کا محل ہے۔ دونوں کو پیدا تو اللہ پاک نے ہی کیا ہے، اور رہا ثواب اور عذاب تو وہ باقی امور عادیہ کی طرح ہیں۔ جس طرح ہمارے نزدیک یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آگ سے مس کرنے کے بعد جلانا کیوں پیدا کیا ہے، اسی طرح ہمارے نزدیک یہ کہنا بھی صحیح نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے برے کاموں پر عذاب کو کیوں مرتب فرمایا ہے۔ آپ دیکھیے یہ جو خیر اور شر والی بات ہے اللہ پاک نے الہام کی ہے، ودیت کی ہے، کوئی انسان ایسے پیدا ہی نہیں کیا، کوئی بھی جاندار ایسی پیدا نہیں کیا، خواہ وہ جن ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، جانور ہیں، ہواؤں میں اڑنے والے پرندے ہیں یا سمندر میں رہنے والے جو مخلوق ہے اللہ پاک کی، سب کو سب اللہ پاک نے الہام کی ہے۔ تو ایسے ہی انسان کو بھی اللہ پاک نے الہام کیا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تو یہ وَنَفْسٍ وَسَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ پاک نے انسان کے نفس کو برابر پیدا کی، اس کے اندر اللہ پاک کی ذات نے اعتدال رکھا ہے، شر کو بھی پیدا کیا ہے اور اس کے بعد خیر کو، ان کو یعنی کہ اللہ پاک نے الہام کر دیا ہے، اس کے اندر یہ پہچان رکھ دی ہے کہ اس کا نفع کس میں ہے، نقصان کس میں ہے، اس کی خیر جو ہے وہ کس میں ہے، شر کس میں ہے، برائی اور یعنی کہ جو ہے جزا کس کے اندر ہے، اللہ پاک کو نے سب رکھا ہے۔ تو اس لیے جب اللہ تعالیٰ کو کے علم میں ہے، اب انسان اس کا محال ہے، جیسے کہ کوئی انسان ہے درس قرآن کرواتا ہے، اب سارے اللہ پاک کے بندے نیک ہیں،
اب مساجد میں ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں تو نماز پڑھنے کا جو محل ہے وہ مسجدیں ہیں، اس لیے وہ اللہ کا گھر کہلاتی ہیں۔ اگر ہم اللہ پاک کے ذکر کے حلقے اپنے گھروں میں قائم کرتے ہیں تو چونکہ ہمارے ذکر اللہ پاک کے ذکر کے حلقے ہم اپنے گھروں میں قائم کرتے ہیں، 10 سے 20 کا اپنے گھروں میں کام کرتے ہیں، تو ہمارے گھر وہ نیکی کا کام کرنے کے محل ہیں، وہ جگہ ہیں۔ تو اس طرح سے اگر کوئی انسان حسین ہے، پیدا اللہ پاک نے کیا ہے، لیکن وہ حسن کا محل ہے، کہیں پہ شر ہو رہی ہے، سینماؤں میں لوگ جاتے ہیں، جا کے دیکھتے ہیں تو برائی کرنے کی کا محل ہے، جہاں پہ شرابیں چلتی ہیں، برائیاں چلتی ہیں، برے کام ہوتے ہیں، جوئے کھیلے جاتے ہیں، تو وہ ان برائیوں کے اڈے ہیں، محل ہیں۔ اب چلتا تو انسان خود جاگتا ہے، وہاں جاتا ہے، اپنی چاہت سے جاتا ہے، اپنی مرضی سے جاتا ہے، اپنی خواہش سے جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہی لوگ مسجد سے باہر کھڑے ہوتے ہیں، ان میں سے چند لوگ جو ہے نا وہ اپنے گروپ کو چھوڑ کے اذان ہوتے ہی مسجد میں چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھو، اذان تو 4 لڑکے اکٹھے کھڑے ہوئے ہیں، جمع ہیں، چاروں مسلمان ہیں، ان میں سے ایک چلا گیا مسجد میں، 3 کھڑے رہ گئے۔ اب وہ جو ایک گیا ہے، کیا اس کو کوئی کھینچ کے لے گیا؟ نہیں، اس نے ارادہ کیا ہوا تھا، اس نے نیت کی ہوئی تھی نماز پڑھنے کی، وہ اللہ پاک کا اس کے اندر خوف تھا، تقویٰ تھا، تو اس نے اپنی صحبت کو چھوڑا، دوستوں کو چھوڑا، اور کیا کیا؟ وہ مسجد میں چلا گیا، اور یہ 3 کھڑے رہے۔ وہ بھی اپنے ارادے سے گیا ہے، اپنی قوت اور طاقت سے گیا ہے، اور یہ بھی اپنے ارادوں سے کھڑے رہ گئے۔ اللہ پاک نے، آپ جب ان کا ارادے ایسے ہیں تو اللہ پاک نے ان کے لیے دوزخ اور ان کے لیے جنت لکھ رکھی ہے، بدبختی اور خوش بختی لکھ رکھی ہے، تو یہ محل ہوتے ہیں۔ ایسے ہی علامہ طیبی نے اس کے جواب میں کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حکمت سے صحابہ کے سوال کا جواب دیا کہ تم تقدیر پر تکیہ کر کے عمل کو ترک نہ کرو، اور ان کو یہ حکم دیا کہ عبودیت کے تقاضے سے ان پر جو کام واجب ہے ان کو لازم رکھیں، اور اس الجھن میں نہ پڑے کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے اور کیا نہیں کرتا، اور عبادت کے کرنے اور عبادت کے ترک کرنے کو جنت اور دوزخ میں دخول کا مستقل سبب اور علت نہ قرار دیں، بلکہ یہ قرار دیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت اور اس کی عبادت کرنا جنت میں داخل ہونے کی علامت ہے، اور اس کی نافرمانی کرنا، اس کی عبادت کو ترک کرنا دوزخ میں داخل ہونے کی علامت ہے۔ تو علامہ خطابی جو ہیں وہ اس جواب میں کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ بتایا کہ اللہ کا لکھا ہوا جو ہے وہ بندے کے عمل اور اس کی سعادت پر سبقت کرتا ہے، تو صحابہ نے یہ ارادہ کیا کہ جس کو عمل ترک کرنے کی دلیل بنا لیں، تو آپ نے ان کو یہ بتایا کہ جہاں پر 2 چیزیں ہیں اور ایک چیز سے دوسری چیز باطل نہیں ہوتی، ایک چیز باطن ہے، ایک چیز ظاہر ہے۔ باطن وہ چیز ہے جو حکم الہی میں علت موجبہ ہے، یعنی تقدیر، اور دوسری چیز ظاہر ہے، اور وہ حق کے عبودیت کا تتمہ ہے، تو یعنی کہ تتمہ لازمہ ہے، اور یہ متعلق انجام کی علامت ہے، اور یہ حقیقت کے لیے غیر مفید ہے۔ اور یہ بتایا کہ انسان کو جس عمل کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس عمل کا کرنا انسان کے لیے آسان کر دیا گیا ہے۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے اپنی بندگی کے لیے، جب اللہ نے انسان کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے تو اللہ پاک نے بندگی کرنا آسان کر دیا ہے۔ انسان اپنی نفس پرستی کا شکار ہو کر کیا کرتا ہے؟ سستی کا شکار ہو جاتا ہے اور غافل ہو جاتا ہے، اور دنیا میں اس کا عمل آخرت میں اس کے انجام کی علامت ہے۔ اسی لیے آپ نے سورہ لیل کی 5 آیتوں کی تلاوت فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور اس کی مثال یہ ہے کہ انسان کے لیے رزق کو مقدر کر دیا گیا، اس کے باوجود اس کو رزق کے حصول کے لیے کسب کرنے کا حکم دیا گیا کہ تم نکلو، تلاش کرو، محنت کرو، کوشش کرو، ہاتھ پاؤں مارو تو رزق ملے گا۔ ایسے ہی تمام پرندے بھی اپنے صبح گھونسلے سے نکلتے ہیں، تمام جو زمین پہ چڑھنے والے زمین پہ رہنے والے کیڑے ہیں وہ بھی اپنی بلوں سے باہر آ جاتے ہیں، سانپ اپنی کھچاروں سے باہر آ جاتے ہیں، شیر اپنے اس میں، تمام جانور جو ہیں سب، ہر کوئی اللہ کی ساری مخلوق ہی اپنے رزق کی تلاش کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑ دیتی ہے، اور انسان کی مدت حیات مقرر اور مقدور فرما دی ہے، اس کے باوجود اس کو بیمار ہونے کی صورت میں طب سے علاج کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جائے، اپنا علاج کرے۔ تم ان دونوں چیزوں میں سے باطن کو صورت واقعہ حقیقیہ پر پاؤ گے، اور ظاہر کو سبب مخیل کی صورت میں پاؤ گے۔ تو میری پیاری بہنوں، اس میں اختلاف ہے کہ انسان کے شکی یا سعید ہونے کا دنیا میں علم ہو سکتا ہے، تو یعنی کہ انسان یہ جان سکتا ہے۔ یہ بہت ہی اہم پوائنٹس ہیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اگر انسان یہ جاننا چاہے کہ وہ خوش نصیب ہے یا بد نصیب ہے، تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے، اور اس کی دلیل یہ آیت ہے کہ جو شخص بغیر کسی دشواری کے آسانی سے نیک کام کرے گا، گویا نیک کام کرنا اس کی طبیعت کا تقاضا ہے، اس کی شریشت ہے، اس کا مزاج ہو یا اس کا سعید ہونے کی علامت ہے۔ فرمایا گیا یہ اس کا خوش نصیب ہونے کی علامت ہے کہ انسان کا رجحان نیکی کی طرف ہے،
وہ اس کام پہ خوش رہتا ہے، اس کا مزاج بن گیا ہے، وہ نیک کام کرنے کو پسند کرتا ہے، نیک اعمال کرنے کو پسند کرتا ہے، تو وہ اس کے جو یعنی کہ اللہ پاک نے اس کے لیے وہ چیزیں آسان کر دی ہیں، تو یہ علامت اس بات کی ہے کہ وہ بہت ہی خوش بخت ہے۔ اور جس شخص پر نیک عمل کرنا تنگ اور دشوار ہو اور گناہ کرنا اس پر آسان ہو، اس کی طبیعت کا تقاضا ہو، یا یہ اس کے شقی ہونے کی علامت ہے، یعنی کہ بدبخت ہونے کی علامت ہے کہ اگر وہ بدبخت ہے۔ ہم تو کہتے ہیں نا جس کے پاس مال دولت اسباب ہے، ہم کہتے ہیں بڑا خوش نصیب ہے، دیکھ کتنی کوٹھیاں بنگلے گاڑیاں، اس کے پاس کتنا بینک بیلنس ہے، کتنی عیاشی سے زندگی گزار رہا ہے، کتنی تعیشات میں زندگی گزار رہا ہے، اس کو تو پرواہ ہی نہیں ہے، کتنا اللہ پر اس کو مال اسباب دیا ہے، اولادیں دی ہیں، ہر چیز، تو ہم اس کو کہتے ہیں یہ بڑا خوش نصیب ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ غافل اللہ تعالیٰ کی ذات سے تعیشات میں ڈوبا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ تو اٹھا رہا ہے، لیکن اللہ پاک کی دی ہوئی نعمتوں کا شکرانہ ادا نہیں کر رہا، شکرانہ ادا سے کرنے سے مراد میرا کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہا، اللہ کی دی ہوئی صحت کو اللہ کی عبادت میں صرف نہیں کر رہا، تو وہ بدنصیب انسان ہے، شریر کی نظر میں وہ بدنصیب ہے، جس کے لیے نیکی کرنا مشکل ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے فرمایا کہ اگر انسان کو جاننا چاہے کہ خوش نصیبی اور یعنی کہ خوش نصیبی اور بدبختی کیا ہے، تو بس جس کے لیے نیکی کرنا آسان ہو جائے، جس کا یہ مزاج بن چکا ہو کہ نیکی کو آسانی کے ساتھ کرنا پسند کرتا ہے، اس کا رجحان ہے، اس کا مزاج ہے، تو پسند ہے، تو اللہ پاک اس کے لیے آسانی کرتے ہیں، تو وہ خوش نصیب ہے۔ اور جو نہیں، جو غافل ہیں اور ان کے لیے نیک کام کرنے، نیک اعمال کرنے مشکل ہیں، تو سمجھے کہ وہ کیا ہے، وہ بدبخت ہے۔ آپ دیکھو کہ ہر عمل اس کی جزا کی علامت ہے، اور بعض علماء نے کہا کہ دنیا میں اس کا پتہ نہیں چل سکتا، اور تحقیق یہ ہے کہ اس کا علم درجہ ظن میں ہو سکتا ہے، یعنی کہ گمان کر سکتے ہیں کہ درجہ جزم اور یقین میں نہیں ہو سکتا۔ اور شیخ تقی الدین ابن تیمیہ و تمیمہ جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ اس امت کے جن صالحین کے متعلق لوگوں کی زبانوں پر ذکر خیر جاری ہے، آیا ان کو قطعی طور پر جنتی کہا جائے گا یا نہیں؟ اس میں بھی دو قول آتے ہیں، یعنی کہ جو لوگ ہیں نیک ہیں، دنیا سے چلے گئے، اب لوگ ان کا جب بھی ذکر کرتے ہیں تو خیر سے کرتے ہیں، اچھے الفاظ میں کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ میں تو کہتا ہوں کہ ان کو بھی ضمنی طور پر جنتی کہا جائے گا، قطعی طور پر ان کو جنتی کہنا جائز نہیں ہوگا۔ تو اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ جب سعادت اور شقاوت، خوش نصیبی اور بد نصیبی ازل میں واجب ہو چکی ہیں اور یہ تقدیر الہی ہے، تو پھر بندوں کو مکلف کرنے کا کیا فائدہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو عمل کرنے کا حکم دیا ہے، بس ہم پر لازم ہے کہ ہم اس کے حکم پر عمل کریں، اور تقدیر کو ہم سے مخفی رکھا گیا ہے، چھپا کر رکھا گیا ہے، اور اعمال کو انسان کے انجام کی علامت قرار دے دیا گیا ہے کہ تم جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسا تمہارا عمل ہوگا ویسا اس کا انجام ہوگا، شر کرو گے تو شر ہوگی، شر اس کا انجام بھی یعنی کہ باعث شر ہوگا، اور اس طرح سے تم اگر خیر کے کام کرو گے تمہارا پھر جو انجام بھی خیر کے کاموں پر ہی ہوگا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے تقدیر کو مخفی رکھا ہے اور اعمال کو انسان کے انجام کی علامت قرار دیا ہے، بس ہم کو اس میں توقف کرنا چاہیے۔ جس شخص نے اس طریقے سے انحراف کیا وہ گمراہ ہو گیا، کیونکہ تقدیر اللہ کے اسرار میں سے ایک سر ہے، ایک یعنی راز ہے، اللہ کے سوا اس راز پر کوئی مطلع نہیں ہے، اور جب لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو ان پر یہ راز کھل جائے گا کہ وہ یعنی کہ اللہ کے کرم، اللہ کے فضل، اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل ہوئے ہیں یا کچھ اپنے ہی یعنی کہ اس کی وجہ سے داخل ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے، اس میں جو در حقیقت جو کسب کا معنی ہے یہ ہے بندے کا ارادہ کرنا، اور خلق کا معنی ہے اس کام کو پیدا کرنا اور وجود عطا کرنا۔ تو بندہ جس کام کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کام کو پیدا فرما دیتا ہے، کسی کام کو اختیار بندہ کرتا ہے اور اس کو پیدا اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ بندہ جو ہے اس کا سب ہے اور اللہ تعالیٰ خالق ہے، اور بندے کو جزا اور سزا اس کی اختیار کی وجہ سے ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ علام الغیوب ہے، یعنی کہ تمام غیب کا جاننے والا ہے، اس کو ازل میں علم تھا کہ وہ بندے کو کسب اور اختیار عطا فرمائے گا، اور وہ اپنے اختیار سے ایمان اور نیک اعمال کا ارادہ کرے گا، یا اپنے اختیار سے کفر اور برے کاموں کو اختیار کرے گا، اور اس کے ارادے کے مطابق اللہ تعالیٰ اس میں ایمان اور اعمال صالح پیدا کرے گا، یا کفر اور اعمال خبیثہ پیدا کرے گا، اور وہ ان اعمال کے اعتبار سے سعید اور جنتی ہوگا یا شقی اور دوزخی ہوگا۔ مثلا اس کو ازل میں علم تھا کہ حضرت ابو بکر ایمان کو اختیار کریں گے اور ابو جہل کفر کو اختیار کرے گا، اس کو ازل میں حضرت ابو بکر کے مومن ہونے کا اور ابو جہل کا کافر ہونے کا علم تھا۔ اسی طرح اس کو ازل میں ہر شخص کے مومن کا یا کافر ہونے اور جنتی یا دوزخی ہونے کا علم تھا،
اور اسی علم کا نام تقدیر ہے، اور اس کا یہ علم مخلوق کے اختیار کردہ اعمال کے مطابق ہے، مخلوق کے اعمال اس کے علم کے مطابق نہیں ہیں، کیونکہ علم معلوم کے تابع ہوتا ہے، معلوم جو ہوتا ہے وہ علم کے تابع نہیں ہوتا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے اس علم کو لوح محفوظ میں لکھ لیا، تو یہی تقدیر ہے۔ سورہ قمر کی آیت 52 میں آتا ہے وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، ہر وہ کام جس کو لوگوں نے کیا ہے وہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، یعنی جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے وہ لوگوں نے نہیں کیا، بلکہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ تو جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ان کے عمل کے تابع ہے، ان کا عمل لکھے ہوئے کے تابع نہیں ہے۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ علم معلوم کے تابع ہوتا ہے، معلوم علم کے تابع نہیں ہوتا۔ اب میری پیاری بہنوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ حضرت آدم اور حضرت موسیٰ میں ان کے رب کے سامنے مباحثہ ہوا، یعنی کہ آپس میں دونوں نبیوں کی بحث ہو گئی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام حضرت موسیٰ پر غالب آ گئے۔ حضرت موسیٰ نے کہا آپ وہ آدم ہے نا کہ آپ کو آپ کے رب نے اپنے دستے قدرت سے پیدا کیا اور آپ میں اپنی پسندیدہ روح پھونکی اور آپ کے لیے فرشتوں سے سجدہ کرایا اور آپ کو اپنی جنت میں رکھا، پھر آپ نے اپنی خطا کے سبب لوگوں کو جنت سے زمین کی طرف اتارا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو یعنی سمجھے کہ تان کیا، ان کو یاد دلایا۔ تو پھر حضرت آدم علیہ السلام نے کہا آپ وہ موسیٰ ہیں، دونوں میں بحث ہو رہی ہے نا، آپ وہ موسیٰ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت اور اپنے کلام سے فضیلت دی، آپ کو تورات کی وہ تختیاں دیں جن میں ہر چیز کا واضح بیان ہے، آپ کو قریب کر کے سرگوشی کی۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری پیدائش سے کتنا عرصہ پہلا تورات کو لکھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا 40 سال پہلے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا آپ نے اس میں یہ آیت پڑھی تھی وَأَطَاعَ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 121 ہے۔ اور آدم نے اپنے رب کی معصیت کی پس وہ جنت کے رہائش سے بے راہ ہو گیا۔ یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام حضرت موسیٰ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ یہ مجھے بتائیں کہ آپ کو اللہ پر جو تختیاں عطا کی تھیں اور آپ کو قریب کر کے سرگوشی کی، تو آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری پیدائش سے کتنا عرصہ پہلے تو رات کو لکھا تھا؟ اب اس میں موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یعنی کہ حضرت آدم کی پیدائش سے 40 سال پہلے تو رات کو لکھا گیا۔ اب حضرت آدم پوچھ رہے ہیں کیا آپ نے تورات کے اندر یہ آیت پڑھی تھی وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، اور آدم نے اپنے رب کی معصیت کی پس وہ جنت کی رہائش سے بے راہ ہو گیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ہاں میں نے یہ پڑھا تھا۔ تو حضرت آدم نے کہا کیا آپ مجھے اس عمل پر ملامت کر رہے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے مجھ کو پیدا کرنے سے 40 سال پہلے لکھ دیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس آدم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے۔ میری پیاری بہنوں، یہ جو میں آپ کو حدیث مبارکہ سنائی ہے، واقعہ سنایا ہے، یہ صحیح مسلم میں ہے، صحیح بخاری میں ہے، اور سنن ابو داود میں ہے، سنن ترمذی میں ہے، سنن ابن ماجہ میں ہے، مسند الحمیدی میں ہے اور مسند احمد میں ہے۔ الحمدللہ۔ اب علامہ نووی جو کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے قول کا معنی یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ میرا شجر ممنوعہ سے کھانا مقدر ہو چکا تھا، سو آپ مجھ کو اس پر ملامت نہ کریں کیونکہ یہ ملامت شرعی ہے، عقلی نہیں ہے۔ اور جب کوئی شخص اپنی خطا پر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے تو پھر کسی کو اس پر ملامت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، اور جو ملامت کرے گا تو شرعاً اس کی ملامت جائز نہیں ہوگی۔ تو بس اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ اگر ہم میں سے کوئی شخص معصیت کر کے یہ کہے کہ اس کا یہ معصیت کرنا اللہ کی تقدیر میں تھا، تو اس شخص سے تو ملامت ساقط نہیں ہوگی۔ اس کا جواب یہ ہوگا کہ وہ ابھی دارالتکلیف میں باقی ہے، اس پر مکلفین کے احکام جاری ہیں، اور اس کو ملامت کرنا صحیح ہے کہ اگر ایک انسان برائی میں پڑا ہوا ہے، شرابی شراب پی رہا ہے، زانی زنا پہ لگا ہوا ہے، فحاشی ہے، بدکاری ہے، رشوت خور ہے، یعنی کہ اور اس کے اندر برائیاں ہیں، بے نمازی ہے، جھوٹ بولنے کی عادت ہے، یا اور برائیاں پائی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں پائی جاتی ہیں، اب کہیں کہ اللہ اس کی تقدیر میں ایسا ہی لکھا ہوا ہے، اس کو کچھ کہے نہ، اس کو سمجھائے نہ، اس کو ملامت نہ کریں، شرمندہ نہ کریں، اس کو اس کی برائی کا احساس نہ دلائیں، یہ چیز غلط ہے، یہ غلط ہے۔ اس کو ملامت کرنا ہے، اس کو سمجھانا ہے، اس کو اچھی صحبت میں لے کر جانا ہے، اس کو اس کی برائی جو کر رہا ہے، جس گناہ میں پڑا ہوا ہے، اس کو کیا کرنا ہے، نیکی کی دعوت دینی ہے،
اس کا خیال کرنا ہے۔ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ابھی وہ دارالتکلیف میں باقی ہے، اس پر مکلفین کے احکام جاری ہیں، تو اس کی ملامت کرنا صحیح ہے، کیونکہ اس پر ملامت سے مقصود اس کو اور دوسروں کو معصیت کے کاموں سے باز رکھنا ہے۔ جب ایک بندہ برا کام کر رہا ہے، اس کو تقدیر میں لکھا سمجھ کر چھوڑ نہیں سکتے۔ اگر آپ اس کو نہیں چھوڑیں گے، اس کو اس سے چھوڑ دیں گے، تو کیا ہوگا کہ آپ دوسروں کو موقع دے رہے ہیں برائی کا، دوسرے بھی اس کے قریب ہو کے برائی کرنے لگیں گے۔ تو لہٰذا جب آپ اس کو ملامت کریں گے، جب اس کی ملامت ہوگی، برائی کو جب چرچا ہوگا کہ فلاں بندہ برا ہے، رشوت خور ہے، زانی ہے، بدکار ہے، اور اس کے بعد یعنی کہ مال میں ملاوٹ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، حرام مال کماتا ہے، سود لیتا ہے، ایسی جب چیزیں آپ کریں گے، فلاں بندہ اس کی غیبت کرنے کی بہت زیادہ عادت ہے، جو بھی چیزیں ہوں، جب آپ اس کو ملامت کریں گے، دوسرے سننے والے سنیں گے، تو کہیں گے، ان کو دل میں آئے گا کہ یہ برائی، یہ کام واقعی ہی برا ہے۔ کتنی بے عزتی ہے اس چیز کی کہ دوسرے لوگ جو ہیں اس کو دیکھ کر برا جان رہے ہیں، ملامت کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا اور حضرت آدم علیہ السلام دارالتکلیف سے جا چکے تھے، اور اب ان کو ملامت کرنے سے سوا ان کو شرمندہ کرنے کے اور کوئی حاصل نہیں تھا۔ تو علامہ رپشتی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جو فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس خدا کو میرے لیے مقدور کر دیا تھا، اس کا معنی یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس فعل کو میرے لیے لازم اور واجب کر دیا تھا اور میرے لیے درخت سے کھانے یا نہ کھانے کو اختیار باقی نہیں رہا تھا، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو پیدا کرنے سے پہلے ہی لوح محفوظ میں میرے اس فعل کو لکھ دیا تھا اور ثابت کر دیا تھا، اور چونکہ اللہ کے علم ازلی میں یہ ثابت تھا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے اور اپنے اختیار اور کسب سے اس کام کو کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ اللہ کے علم کے خلاف کیسے ہو سکتا تھا؟ آپ اللہ کے علم ازلی کی طرف توجہ نہیں کر رہے اور صرف میرے کسب اور قصد کو دیکھ رہے ہیں اور اصل تقدیر کو فراموش کر رہے ہیں، حالانکہ آپ ان لوگوں میں سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی ہے اور اپنے خاص بندوں میں منتخب فرما لیا ہے، جو پردے کی اوٹ سے اللہ تعالیٰ کے اسرار کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو لہٰذا یعنی کہ کسی کی کو دیکھ کے ملامت نہیں کرنا چاہیے، جو ہم بھی اکثر یہ کہہ دیتے ہیں، اچھا خطا تو آدم علیہ السلام سے ہوئی، ہم انہی کی اولاد ہے نا، ہم بھی تو انہی کی اولاد ہیں، ہم سے غلطی کیوں نہیں ہو سکتی، وہ اللہ کے نبی تھے، ان سے ہوئی۔ یہ بات، یہ مثال دینا بہت ہی جھٹائی کا اور اللہ تعالیٰ کی سخت نافرمانی کا اور ناشکری کا کام ہے، اس سے بچنا چاہیے، بہت سخت گناہ کا کام ہے جب ہم ایسی مثالیں انبیاء کی شان میں منہ کھولتے ہیں اور بولتے ہیں، سنی سنائی سینہ بسینہ، کبھی غور نہیں کرتے کہ ہم کس پہ بات کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں باز رہنا چاہیے۔ آپ دیکھیے آیت نمبر 64 66، میری کوشش ہے کہ آج کی جو تفسیر ہے مکمل ہو جائے۔ اب 64 میں فرمایا وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور فرشتے کہتے ہیں ہم میں سے بھی ہر ایک کا مقام مقرر ہے، اور یقیناً ہم تو خود صف بستہ رہنے والے ہیں، اور یقیناً ہم تو خود اللہ کی تسبیح کرنے والے ہیں۔ اب دیکھیے جمہور جو مفسرین ہیں ان کے نزدیک یہ فرشتوں کا قول ہے۔ انہوں نے کہا ہم صف بستہ کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، وہ قیام کرتے ہیں، رکوع اور سجود کرتے ہیں، تسبیح اور تحلیل کرتے ہیں، اور اس سے ان مشرکین کا رد کرنا مقصود ہے جو کہتے تھے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، کیونکہ اگر وہ اللہ کی تعالیٰ کی بیٹیاں ہوتے اور اللہ تعالیٰ کی اولاد ہوتے تو وہ بھی خدا ہوتے، نعوذ باللہ۔ اور کیونکہ اولاد جو ہوتی ہے وہ والد کی جنس سے ہوتی ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کرتے، حالانکہ وہ صف باندھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ فرشتوں کی عبادت کرنے کے متعلق حدیث مبارکہ ہیں کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا بے شک میں ان چیزوں کو دیکھتا ہوں جن کو تم نہیں دیکھتے، اور ان چیزوں کو سنتا ہوں جن کو تم نہیں سنتے۔ آسمان چرچرا رہا ہے اور اس پر حق ہے کہ وہ چرچرائے۔ آسمان میں ہر 4 انگشت کی جگہ پر ایک فرشتہ اپنی پیشانی اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں جھکائے ہوئے ہے۔ اللہ کی قسم اگر تم ان چیزوں کو جان لو جن کو میں جانتا ہوں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ کی قسم تم ان چیزوں کو جان لو جن کو میں جانتا ہوں، تو تم کم ہنسو اور تم زیادہ رو، اور تم بستروں پر اپنی عورتوں کے ساتھ لذت حاصل نہ کرو، اور تم جنگلوں میں اللہ کی طرف فریاد کرتے ہوئے نکل جاؤ۔ حضرت ابو ذر نے کہا کاش میں ایک درخت ہوتا جس کو کاٹ دیا جاتا۔ سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ، مسند احمد، المستدرک، خلیۃ الاولیاء میں یہ حدیث مبارکہ جو ہے یہ رقم کی گئی ہے۔ آسمان کی چرچراہٹ سے مراد جیسے کوئی بیڈ ہوتا ہے یا چارپائی ہوتی ہے، جب بہت زیادہ لوگ اس پہ بیٹھ جاتے ہیں تو کیا ہوتی ہے کہ اس میں سے چرچر کی آوازیں آنے لگتی ہیں۔
تو اس طرح سے یعنی کہ اتنا فرشتہ ہے، مثال دی جا رہی ہے کہ اتنا فرشتہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے جو رکوع میں ہے، قیام میں ہے، سجود میں ہے، تسبیح تحلیل کر رہا ہے، ساتوں کے ساتوں آسمان یعنی کہ بھرے ہوئے ہیں فرشتوں سے۔ اللہ پاک نے اتنی مخلوق پیدا کی ہے۔ تو اس آیت میں فرشتوں کی صف بستہ کھڑے ہونے کا ذکر آیا ہے، اور فرشتوں کی صف بنانے کا ذکر بھی حدیث مبارکہ میں ایسے اب جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے، فرمایا کیا وجہ ہے کہ میں تمہیں سرکش گھوڑوں کے دموں کی طرح ہاتھ اٹھائے ہوئے دیکھتا ہوں، نماز سکون سے پڑھا کرو۔ پھر آپ تشریف لائے تو آپ نے اپنے مختلف حلقوں میں بیٹھے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا کیا وجہ ہے کہ میں تم کو متفرق طور پر بیٹھے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ پھر آپ تشریف لائے تو فرمایا تم اس طرح صفیں کیوں نہیں باندھتے جس طرح فرشتے صف باندھتے ہیں۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ فرشتے اپنے رب کے سامنے کس طرح صف باندھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ پہلی صف باندھتے ہیں، اس کے بعد اس سے متصل دوسری صف باندھتے ہیں۔ صحیح مسلم میں ہے، سنن ابو داود میں ہے، سنن نسائی میں یہ حدیث مبارکہ رقم کی گئی ہے۔ میری پیاری بہنوں، اب جب ہم نے یہ سورہ مبارکہ شروع کی تھی تو شروع میں ہی اللہ تعالیٰ کی ذات نے کیا یعنی کہ فرمایا تھا کہ صف بندی کا قسم کھائی تھی ان فرشتوں کی جو صف بندی کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی یعنی کہ یہ جو نظام ہے اپنی جماعت میں قائم کرنا چاہیے۔ جب ہم کہیں بھی جائیں، یعنی درس قرآن کے لیے جائیں، محفل میلاد کے لیے جائیں، جہاں بھی ہم جائیں تو ہم اپنی صفوں کو برقرار رکھیں، اچھے طریقے سے صف بندی کر کے بیٹھے۔ یہ نہیں جانوروں کی طرح جہاں منہ آیا وہاں بیٹھ گئے، جہاں دل آیا وہاں، جہاں جگہ نظر آئی بیٹھ گئے۔ یہ نہیں ہم دیکھتے کہ ہم دروازے کی دہلیز میں بیٹھ رہے ہیں، دروازے پر کے آگے بیٹھ رہے ہیں، آگے جگہ خالی پڑی ہوئی ہے، ہم آگے چلے جائیں، یا وقت سے جو ٹائم دیا گیا اس ٹائم پر پہنچ جائیں۔ ٹائم کے آپ یعنی کہ ٹائم کو نکال کر پہنچیں گے، لیٹ پہنچیں گے تو کیا ہوگا کہ آپ کو جگہ نہیں ملے گی، پریشانی اٹھانی پڑے گی۔ لیکن بعض دفعہ میرا چونکہ بہت زیادہ گھروں میں جانا ہوتا ہے درس و تدریس کے لیے، تو میں دیکھتی ہوں کہ جہاں میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں آگے پورے ٹیبل پہ پورا جگہ خالی پڑی ہوئی ہوتی ہے، جو خواتین آتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں کہ وہ دروازوں کے آگے بیٹھ رہی ہیں، ادھر بیٹھ رہی ہیں، ادھر بیٹھ رہی ہیں، اور سینٹر میں ساری جگہ خالی، اور بار بار بولنا پڑتا ہے کہ آپ آگے آ جائیں، آگے آ جائیں۔ اور جو پیچھے آنے والے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ ان کو یعنی کہ ان کو پھلانگ کر آگے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ باتیں بڑی ہوتی ہیں۔ پڑھے لکھے لوگ جو ہوتے ہیں بڑے لکھے طریقے سے بیٹھنا اٹھنا کرتے ہیں، اپنی صفوں کا خیال رکھتے ہیں۔ اللہ پاک کی ذات کو یہ عمل بڑا محبوب ہے کہ اللہ پاک نے سورہ صافات جو ہے وہ نازل فرمائی، اور اس میں ان فرشتوں کا ذکر فرمایا جو صف بندی کرتے ہیں۔ اب ان آیات میں بھی یہی ذکر آ رہا ہے، فرمایا کہ اور ہم میں سے ہر ایک کا مقام معلوم ہے۔ فرشتے کہہ رہے ہیں، جیسے ہم نے بتایا جمہور کے نزدیک یہ فرشتوں کا قول ہے، اور بعض مفسرین نے کہا کہ یہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کا ہے جو انہوں نے مشرکین سے کہا تھا، یعنی ہم میں سے ہر ایک کا اور تمہارا آخرت میں مقام معلوم ہے، اور وہ مقام حساب ہے۔ اور بعض نے کہا کہ ہم میں سے بعض کا مقام خوف ہے اور بعض کا مقام رجا یعنی کہ مقام امید ہے، اور ہم میں سے بعض کا مقام اخلاص ہے اور بعض کا مقام شکر ہے۔ اسی طرح ہر شخص کے ایمان کے درجات ہیں اور اس کے اعمال صالح کے اعتبار سے مختلف درجات ہیں، یعنی کہ یہ مقامات، یہ درجات اس کے اعمال کے اعتبار سے مقرر کیے گئے ہیں۔ جو انسان ہمیشہ سچ بولنے والا ہے، سچ بولنے والے کا مقام صادقین ہے، جھوٹ بولنے والے کا نام دوزخ کے دروازے پہ لکھا جاتا ہے، یہ کاذبین میں سے ہے، جہنمی ہے۔ شکر گزاری کا، صبر کا مقام جو ہے وہ الگ الگ ہے۔ رجا اور امید کا کہ کبھی وہ ہمیشہ وہ اپنے اللہ تعالیٰ سے امید لگا کے رکھتا تھا، کبھی بھی وہ نا امید نہیں ہوتا تھا، ہر وقت ہر لمحے پازیٹیو سوچتا تھا، پر امید رہتا تھا۔ تو ایسے یعنی کہ مقام ہیں۔ کفار مکہ جو ہیں، آپ دیکھیے جہاں پر جو ہے آیت 167 سے 170 یہاں پہ دیکھ لیجئے، وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ، اور یہ لوگ یقیناً کہا کرتے تھے، لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ 168 ہے کہ ہمارے پاس بھی، اور کہ اگر ہمارے پاس بھی پہلے لوگوں کی کوئی کتاب نصیحت ہوتی، لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ 169، تو ہم بھی ضرور اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے۔ فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، پھر اب وہ اس قرآن کے منکر ہو گئے، سو وہ عن قریب اپنا انجام جان لیں گے۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ 171، اور بے شک ہمارا فرمان ہمارے بھیجے ہوئے بندوں یعنی رسولوں کے حق میں پہلے صادر ہو چکا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، یہ جو ساری میں نے آیت تلاوت کی ہیں، ان کا دیکھیے 167 سے 170 تک کا ہے کہ کفار مکہ جو ہیں، میں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہ کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس کوئی نبی احکام شریعہ دے کر بھیجا جاتا تو ہم اس کی پیروی کرتے، یعنی جس طرح پہلے
پہلی قوموں کے پاس رسول آئے تھے، اگر ہمارے پاس بھی اس طرح رسول آتے تو ہم ان کی اخلاص کے ساتھ اتباع کرتے۔ کہ جب ان کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت اور احکام شریعہ لے کر آئے تو انہوں نے آپ کا انکار کیا، اور آپ کو عنقریب پتہ چل جائے گا کہ ان کو ان کے کفر اور انکار کی کیسی سزا ملتی ہے۔ تو آپ دیکھیے آیت نمبر 171 سے 179 تک دیکھ لیجئے۔ فرمایا اور بے شک ہمارا فرمان ہمارے بھیجے ہوئے بندوں یعنی رسولوں کے حق میں پہلے صادر ہو چکا ہے، اور انہم لہم المنصورون کہ بے شک وہی مدد یافتہ لوگ ہیں، وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ بے شک ہمارا لشکر ہی غالب ہونے والا ہے۔ پس فرمایا فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ پس ایک وقت تک آپ ان سے توجہ ہٹا لیجئے، وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ اور انہیں برابر دیکھتے رہیے، سو وہ عن قریب اپنا انجام دیکھ لیں گے۔ آفا بعذابنا یستعجلون اور کیا یہ ہمارے عذاب میں جلدی کی خواہش مند ہیں؟ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَةٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ پھر جب وہ عذاب ان کے سامنے اترے گا تو ان کی صبح کیا ہی بری ہوگی جنہیں ڈرایا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ پس آپ ان سے تھوڑی مدت تک توجہ ہٹائے رکھیں۔ 179 ہے وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ اور انہیں برابر دیکھتے رہیے، سو وہ عن قریب اپنا انجام دیکھ لیں گے۔ اب دیکھیے یہ جو آیت نمبر 171 سے 179 تک ہے ان کو دیکھ لیجئے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ یہاں پر بے شک ہم پہلے ہی اپنے ان بندوں سے بات کر چکے ہیں جو رسول ہیں، یعنی ہم ان کو یہ بتا چکے ہیں کہ بے شک ان ہی کی مدد کی جائے گی اور بے شک ہمارا ہی لشکر غالب ہوگا۔ اللہ پاک نے سورہ مجادلہ کی آیت 21 میں فرمایا ہے کَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ اللہ لکھ چکا ہے بے شک میں اور میرے سب رسول ضرور غالب ہوں گے، بے شک اللہ بہت قوی اور بے حد غالب ہے۔ بے شک اور اس میں غلبہ سے مراد عام ہے، خواہ وہ مادی غلبہ ہو یا معنوی غلبہ ہو۔ مادی غلبہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا عروج اور اقتدار ہو، جیسا کہ ایک زمانے میں 3 بر اعظموں افریقہ، ایشیا اور یورپ کے علاقوں میں مسلمانوں کی حکومت تھی۔ اور معنوی غلبہ جو ہے یہ ہے کہ دلائل اور براہین کے اعتبار سے مسلمانوں کا غلبہ ہو، خواہ وہ وقتی طور پر مسلمان اسلحہ کی کمی اور مادی قوت کے نہ ہونے کی وجہ سے شکست کھا جائیں، لیکن ان کے دین اور ان کی معتقدات اپنے دلائل کی قوت سے تمام ادیان پر غالب ہوں گے۔ اس لیے اب اس آیہ مبارکہ پر یہ اعتراض نہیں ہوگا کہ بعض انبیاء کو شہید کر دیا گیا اور بعض مواقع پر مسلمانوں کو شکست ہوئی، تو پھر رسولوں کو اور مسلمانوں کو غلبہ کیسا ہوا؟ اس کا جواب یہ آتا ہے کہ دلائل کے اعتبار سے اس وقت اللہ کے رسول اور مسلمان ہی غالب تھے۔ اب دیکھیے فرمایا آگے جا کے سورہ اس کی جو آیتیں ہیں جو فرمایا کہ سو آپ ایک معین مدت تک ان سے اعراض کرتے رہیں اور ان کو دیکھتے رہیے اور وہ ہی عن قریب دیکھ لیں گے۔ اس سے مراد ہے کہ آپ ایک وقت معین تک ان سے درگزر کرتے رہیں اور ان سے قتال نہ کیجیے اور ہماری مدد کے وعدے پر بھروسہ رکھیے۔ جب ان کو اپنی زیادتیوں، اپنے کفر و شرک پر ندامت ہوگی اور آپ پر ایمان لانے کی حسرت ہوگی تو وہ وقت مقرر ہے۔ تو بعض مفسرین کے مطابق یوم بدر ہے اور بعض کے مطابق فتح مکہ ہے، اور بعض نے کہا اس سے مراد جو ہے وہ یوم قیامت ہے۔ فرمایا کہ آپ دیکھتے رہیے کہ ان کافروں کو بعض غزوات میں قتل کیا جائے گا اور ان کو قید کیا جائے گا، اور میدان جنگ میں ان کا چھوڑا ہوا متاع اور اسلحہ بطور مال غنیمت مسلمانوں کو حاصل ہوگا۔ اور پھر وہ یہ بھی دیکھ لیں گے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ آپ کی کیسی عظیم نصرت کرتا ہے اور آپ کی تائید فرماتا ہے، اور آخرت میں بھی وہ آپ کی عزت اور سرخروئی اور اللہ کے نزدیک آپ کی وجاہت کا مشاہدہ فرمائے گا۔ اس طرح سے جو 176 اور 177 میں فرمایا کیا وہ ہمارے عذاب کو جلد طلب کر رہے ہیں؟ پس وہ عذاب جب ان کے صحن میں نازل ہوگا تو ان لوگوں کو کیسی بری صبح ہوگی جن کو عذاب سے ڈرایا جا چکا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کو عذاب سے ڈراتے تھے اور ان کو اپنے سامنے کوئی عذاب آتا دکھائی نہیں دیتا تھا، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتے تھے کہ آپ جس عذاب سے ہمیں ڈرا رہے ہیں وہ اب تک آیا کیوں نہیں؟ استغفر اللہ۔ اور ان کا یہ مذاق اڑانا ان کی جہالت کی وجہ سے تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے اور وہ کام اس وقت سے پہلے ہو سکتا ہے اور نہ اس وقت سے مؤخر ہو سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس عذاب کو وہ جلد طلب کر رہے ہیں جب وہ عذاب ان کے صحن میں نازل ہوگا تو ان کی نہایت بری صبح ہوگی۔ تو اس عذاب سے مراد آخرت کا عذاب بھی ہو سکتا ہے اور دنیا میں کفار کی مادی شکست اور ان کی ذلت اور رسوائی کا عذاب بھی ہو سکتا ہے۔
اس بارے میں ایک حدیث مبارکہ ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت خیبر پہنچے، اور جب آپ کسی قوم کے پاس رات کو پہنچتے تو صبح ہونے سے پہلے اس پر حملہ نہیں کرتے تھے۔ جب صبح ہوئی تو یہود اپنے کدال اور اپنی ٹوکریاں لے کر نکلے۔ جب انہوں نے آپ کو دیکھا تو کہا، محمد اللہ کی قسم آ گئے ہیں اور وہ لشکر کے ساتھ ہیں۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیبر تباہ اور برباد ہو گیا۔ ہم جب کسی قوم کے صحن میں اترتے ہیں تو اس قوم کی صبح کیسی خراب ہوتی ہے جن کو عذاب سے ڈرایا جا چکا ہے۔ صحیح بخاری، سنن ترمذی، صحیح مسلم، صحیح ابن حبان، مسند احمد اور عالم الکتب بیروت، جامع المسانید اور رقم الحدیث، یہ ساری کتابوں میں جو ہے یہ حدیث مبارکہ، یہ واقعہ سارا موجود ہے۔ آپ دیکھیے جو 178 اور 179 میں فرمایا کہ آپ ایک معین مدت تک ان سے اعراض کرتے رہیے اور ان کو دیکھتے رہیے اور وہ بھی عنقریب دیکھ لیں گے۔ ان دونوں آیتوں کو کفار کو ڈرانے میں مبالغہ کرنے کے لیے دوبارہ ذکر فرمایا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلی آیت میں ان کو دنیاوی عذاب سے ڈرایا ہو اور اس آیت میں ان کو اخروی عذاب سے ڈرایا گیا ہو۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 180 میں، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آپ کا رب جو عزت کا مالک ہے ان باتوں سے پاک ہے جو وہ بیان کرتے ہیں، اور تمام رسولوں پر سلام ہو، اور سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ثم الحمدللہ، یہ جو ہماری آیات ہیں الحمدللہ مکمل ہوا، ہماری سورہ صافات مکمل ہوگی۔ ان تینوں آیتوں کی تفسیر بہت ہی پیاری ہے، سن لیجئے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات کو ان تینوں آیتوں پر ختم فرمایا ہے جو تمام اہم مطالب کی جامع ہیں، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ جو معرفت حاصل ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام عیوب اور نقائص سے بری اور پاک ہے۔ تو اس پر لفظ ہے سبحان ربک، یہ دلالت کرتا ہے، یہ یعنی کہ دلیل ہے اس بات کی، اور یہ کہ تمام محاسن اور تمام کمالات اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اور اس پر رب العزت دلالت کرتا ہے۔ تمام مخلوق ناقص ہے، ناقص کو کسی مکمل کی احتیاج نہیں ہوتی جو اس کے حصول یا کمال کی طرف رہنمائی کرے اور اس کو عقائد صحیحہ اور اعمال صالحہ کی ہدایت دے، اور وہ صرف انبیاء علیہم السلام اور رسل اعظام ہیں، اس لیے جو ناقص ہیں ان پر کامل کی اتباع واجب ہوتی ہے۔ اس لیے مخلوق پر واجب ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی اطاعت کریں اور ان کے اسوہ حسنہ پر عمل کریں، ان کی اتباع کریں، ان کے نقش قدم پر چلیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی تقدیس، اپنی حمد و ثناء کے بعد اپنے رسولوں پر سلام بھیجا، اور اس میں ہم کو بھی یہ ہدایت دی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کے بعد رسولوں کو سلام بھیجا کریں، اور آخر میں فرمایا الحمدللہ رب العالمین، کیونکہ حمد کا استحقاق کسی عظیم انعام کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ منعم ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ وہ تمام عالمین سے غنی ہے، کیونکہ انعام وہی کرتا ہے جو غنی ہو، اور غنی کی شان یہ ہے کہ وہ ناداروں اور مسکینوں پر فضل اور احسان کرتا ہے، ضرورت مندوں پر اور اپنے قصور پر معافی چاہنے والوں پر رحم اور کرم فرماتا ہے، ان کو معاف کر دیتا ہے، بخشتا ہے اور نوازتا ہے۔ سو اس میں یہ تنبیہ فرمائی گئی ہے، خبردار کیا جا رہا ہے کہ لوگوں اس سے اپنی خطاؤں پر معافی چاہو، اپنی حاجات کو اس سے طلب کرو، اور اس صورت کے آخر میں اس آیت کا ذکر کر کے یہ فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کرو کہ تمہارا آخر اور تمہارا خاتمہ بھی اللہ تعالیٰ کی حمد پر ہو۔ میری پیاری بہنوں، یہ آخری جو 3 آیات ہیں ان میں 2 احادیث میں آپ کو سناتی ہوں۔ امام ابو اسحاق احمد بن ابراہیم ثعلبی متوفی اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مجھ پر سلام بھیجو تو تمام رسولوں پر سلام بھیجو، کیونکہ میں بھی تمام رسولوں میں سے ایک رسول ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے سے پہلے، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو سلام پھیرنے سے پہلے یہ 3 آیتیں پڑھا کرتے تھے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میری پیاری بہنوں، آج سے آپ بھی اس پوری تفسیر میں، پوری سورہ مبارکہ میں سے یہ ایک تحفہ، ایک ہدیہ میں آپ کو کر رہی ہوں، آپ بھی یہ عمل کیے، کیونکہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بڑے جلیل صحابہ کرام ہیں۔ آپ کی یہ حدیث ہے، اور یہ آپ فرماتے ہیں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں جو سلام پھیرنے سے پہلے یہ 3 آیات سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین پڑھا کرتے تھے۔ انشاءاللہ میں بھی اور آپ بھی اس عمل کو اپنائیے۔ حضرت علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ پسند کرتا ہو کہ قیامت کے دن اس کے اعمال کا وزن بڑے اعلیٰ پیمائش میں کیا جائے، اسے یعنی کہ اس کے اعمال اتنے وزنی ہوں، اتنے زیادہ ہوں کہ اس کے اعمال ایک بڑی میزان میں کیا جائے، بڑے اعلیٰ پیمائش میں کیا جائے، اسے چاہیے کہ وہ اپنی گفتگو کے آخر میں یہ 3 آیتیں پڑھا کرے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ سب کے تعاون سے، اللہ پاک کے کرم سے، فضل سے ہماری سورہ صافات اپنی 182 آیات کے ساتھ مکمل ہوئی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جس طرح سے اللہ پاک نے ہمیں سورہ صافات کی تفسیر کو مکمل کروایا ہے، باقی جو پارے اور صورتیں رہ گئی ہیں اللہ پاک ان کی بھی تفسیر ایسے ہی مقرر یعنی کہ ہمیں مکمل فرما دے اور مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک کی ذات اس تفسیر کے موافقین کے لیے موجب طمانینت اور استقامت اور مخالفین کے لیے سبب رشد و ہدایت بنا دے، اور محض اپنے فضل و کرم سے اللہ پاک نجات عطا فرمائے، بخشش فرمائے، مغفرت فرمائے۔ اور خاص طور پر اس تفسیر کے جو مصنف ہیں حضرت علامہ سیدنا غلام رسول سعیدی صاحب، اللہ پاک ان کی قبر پہ درجات ان کے بلند فرمائے، ان کی قبر پر اپنے انوار کی بارش برسائے۔ اللہ پاک ان کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے درگزر فرمائے۔ اللہ پاک ان پر خاص کرم فرمائے، ہمارے اساتذہ کرام پر، والدین پر، اقرباء پر، احباب پر، تمام تلامذہ پر اللہ پاک اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے۔ انشاءاللہ اللہ پاک کی دی ہوئی توفیق سے سورہ صاد کل سے شروع ہوگی۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، آمین یا رب العالمین۔